أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے اور ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے. عرش کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب فانی ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض ہو. ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا، اور 23 سالہ دور دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا زندگی اور موت پر. جب اللہ تعالیٰ نے اذا جاء کا نزول فرمایا جس میں آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبی ہے، تمام صحابہ اس آیتوں کو سن کر خوشیاں منا رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. صحابہ نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ دین کی مدد، نصرت اور اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا دین کے نصرت اور فتح کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی وفات کی اطلاع دی گئی. تو میرے دوست، ایک وقت آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یتیم کر گئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کے اس نبی میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے تھے اور اپنے اللہ کے نبی کے اشاروں پر دین کے ہر تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، جس دن فجر کی آخری نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، وہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. صبح کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور اپنی امت کا آخری دیدار کیا. حضرات صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز توڑنے کے قریب ہو گئے چہرے انور کو دیکھ کر، لیکن آپ نے نماز پڑھائی. وہ آخری دیدار تھا. سیرت کی کتابوں کے مطابق اللہ کے پیارے نبی نے اس وقت یہ کہا کہ یا اللہ، یہ میری امت ہے، جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ مکمل ہوا ہے، اب یہ تیرے بندے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ قیامت تک اس امت کی حفاظت فرما. پھر وہ جو پردہ گرا ہے تو پھر قیامت تک نہیں اٹھ سکا. صدیق اکبر رضی اللہ نماز پڑھا کر آپ کے حجرے میں گئے. بشاشت بہت زیادہ تھی، لیکن جیسی بشاشت کو دیکھ کر آپ نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دے دیں کہ میں آپ کی خدمت میں کئی روز سے ہے کہ بچوں کو مل کر آتا ہوں. حضور نے اجازت دے دی. چاہتے کے وقت اللہ کے نبی کو شدت کی غشی آنے لگی. یہ وہ وقت کے واقعات ہیں جب امت یتیم ہو رہی تھی، اور صحابہ نبی کے لیے جان کو قربان کرنے والے تھے. یہاں تک کہ اسرائیل اجازت طلب کر کے اندر آ رہے ہیں، اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہے اور یہ کہہ رہی آخر ابا یا ابا کہ ہائے میرے ابا کی بے چینی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، فرمایا بیٹی صبر کر لو، آخری بے چینی ہے، اس کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اب دروازے کی آواز آئی تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟
ایسے حالت میں میرے بابا کو ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی نے بیٹی دروازہ کھولو، یہ وہ آ گیا ہے جو ایک مرتبہ آ کے دوبارہ خالی نہیں جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ اللہ کے نبی کے وفات کا دن ہے۔ مدینے میں ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، صحابہ کرام پر مصیبتوں کا پہاڑ آ گیا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو نبی کے صحبت میں رہ کر آپ نے وہ دعوت کے نہج کو سمجھا ہے، دعوت کی بصیرت کو سمجھا ہے کہ حضور کے وفات کے دن آپ کو اللہ نے استقامت دیا۔ آپ سیدھا اپنے بستی سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں گئے ہیں اور چہرے انور کی چادر مبارک کو ہٹایا ہے اور آپ کے پیشانی کے بوسے لیے ہیں اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں صبر کی تلقین نہ کرتے، آج پوری دنیا کو ہم بتا دیتے کہ حضور کے وفات کا غم کیا ہوتا ہے، عشق نبی کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہمیں صبر کی تلقین کر دی ہے۔ ہم پر وہ مصیبتیں آئی ہے جو پہاڑ پر ڈالے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے بعد سارے امت کو سنبھالا، سہارا دیا اور مسجد نبوی کے ممبر سے خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، کہ سن لو مدینے والوں اور عالم اسلام کے مسلمانوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ وفات پالے یا وہ دنیا سے چلا جائے، ایک اللہ کی ذات واحد ہو اور ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے، اور اگر نبی وفات پالے اور اللہ کے پاس چلے جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ خبردار، اگر تم دین سے پھرو گے تو تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار لیں گے۔ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، وہ ذات واحد و باقی رہنے والی ہے، ہم اسی کو خدا مانتے ہیں۔ نبی کے وفات کے بعد ہم اپنے دین سے انحراف جو کرے گا یا دین سے دور ہٹ جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ پھر کہاں اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں 10,000 صحابہ کے جماعت کو ایک جوان کو امیر بنایا اور جہاد کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ اسامہ کا لشکر مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ دوڑ کر آتی، بیٹا اللہ کا نبی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، لیکن تجوید و تقویم سے پہلے اور صلاۃ و سلام سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کو روانہ فرمایا ہے جس کو نبی نے اپنے زندگی میں تشکیل کر کے مدینے سے باہر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ آئے، یا رسول اللہ امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پورا مدینہ خالی کر رہے ہیں؟ کہا جبارون فی الجاہلیہ وخوارون فی الاسلام، عمر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو بزدل بنا ہے، کہ جہالت کے زمانے میں بہادر تھا اور اب تو بزدل ہو گیا ہے۔ ہم مدینے سے ہر مرد کو نکالیں گے اور اللہ کے راہ میں روانہ کر دیں گے۔ مدینے میں ادواد مطہرات ہے، نبی کی بیٹیاں ہے اور ہماری لاشیں ہیں، اگر مدینے کے بھیڑیے درندے کھا لے مجھے یہ برداشت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جس جماعت کو نکالا ہم اسے نہیں روک سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم جس کے جنازے میں حاضر ہے، میری اپنی زندگی میں 40 سال سے ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن کو حاجی نذیر عرف قالو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے خواجہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ، مسعود بھائی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مجید بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت اللہ کے راہ میں وقت لگایا ہے۔ اب اس مرد قلندر کے جنازے میں ہم ہیں، دائی کے جنازے سے بھی اللہ تعالیٰ راہ خدا کے جماعتیں نکالتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی ہے، جنازہ اٹھا ہے، 60,000 عیسائیوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں نے پورے ضلع اور تعلقے کو ہلایا ہے۔ اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہم ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کی پوری زندگی اللہ کے دین کے مہمانوں کے خدمت میں علماء کرام کے اکرام کرتے ہوئے اور پوری زندگی قریہ در قریہ
گاؤں در گاؤں، کبھی عشاء سلوڑ میں ہو رہی ہے تو فجر 40 کلومیٹر پہ ہو رہی ہے، کبھی ظہر کہیں ہو رہی ہے، تو دیوانہ وار محنت کر کے حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اب ہم سب یہ مبارک جنازے کے اندر ہے، حدیث میں آتا ہے بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کی جنازہ پڑھ لے تو ہم سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک جنازہ رکھا ہے، اس کے لیے تمام مجمع جو یہاں کھڑا ہوا ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور دعوت کی محنت میں ہم کو اپنی جان مال کو لگانا ہے، اس لیے سارے ساتھی اطمینان سے اپنے ناموں کا اظہار کرے۔ پہلے بیرون کی تشکیل ہوگی، جو 4 مہینے جن کے یہاں لگ گئے 2-3 مرتبہ، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، ناموں کا اظہار کرے۔ جیسی تشکیل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ جنازے کی نماز پڑھا دی جائے گی۔ اپنے ناموں کا اظہار کرے، نقد جماعت بنے۔ محمد مختار، سمیر بھائی، یونس بھائی، حافظ بھائی، سعید بھائی، مختار سر کیا نا، اظہر بھائی، اسامہ، ٹھیک، یہ حاجی صاحب کے فرزند کا نام شیخ جاوید۔ پیچھے والے ادھر نام لکھے بھائی، اس کا بہت ہاتھ اٹھ رہے پیچھے سے۔ مختار سر، عبدالحمید اجنٹا، راغب بھائی، ماسٹر ذاکر صاحب، اور فرمائیے کوئی یہاں کون لکھ رہا؟ میرا بسم اللہ سر، کون لکھ رہا ہے؟ میرا لکھ رہے ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر صاحب کو اپنے دربار رحمت سے بلایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اللہ رحم کے سوال جواب میں مدد فرمائے۔ جو امیر صاحب طے کیا جا رہا ہے سنت کے مطابق، اور ہمارے بزرگ مسجد کا اس کا اعلان کریں کہ آپ سب اس کا اقرار کریں کہ جس کا بھی نام آ جائے ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔